وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، خاتم الانبیاء، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعزاز، ائمہ اربعہ، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہمیں اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نے وہ دین عطا فرمایا ہے جو کامل ہے، مکمل ہے۔
اسلام سے قبل جتنے ادیان آئے وہ مکمل نہیں تھے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، مکمل کیا، ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اس گھر کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس میں پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ یہ جو کوشش ہم نے کی ہے اسے اپنے حضور قبول فرمانا اور ہمارے اس عمل کو بھی قبول فرمانا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر جب اللہ کے گھر کو ازسر نو تعمیر فرمایا، پھر ایک دعا یہ کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خود پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے بھی عطا فرمائے، اس سے پہلے تورات اور انجیل کا نزول بھی ہو چکا ہے، پھر اس کے باوجود دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمانا جو ہمیں حقیقی طور پر دین اسلام سکھائے، تیری آیات سکھائے، ہمیں حکمت سکھائے اور ہمیں پاک کرے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے جتنے ادیان آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا، لیکن اس کے بعد بھی انبیاء کی یہی دعائیں۔ آپ تورات کا مطالعہ کریں، انجیل کو پڑھیں، زبور کو پڑھیں، وہ باتیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے، تورات، انجیل اور زبور کے حوالے سے ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا، حضرت داؤد نے بھی یہی کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی سورۃ الصف میں کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا کہ ایک پیغمبر تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا، آپ سب نے ان کی تعلیمات کو اپنانا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان ہے، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو مکمل دین ہے۔ مکمل دین کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن، کس دن؟ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آج کے دن ہم نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں تمام صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے تمہیں سارا دین سکھا دیا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یک زباں ہو کر یہی بات ارشاد فرمائی، حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اللہ رب العزت کا بتایا ہوا سارا دین سکھا دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک تعلیم دی کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ جس کو ایک آیت بھی یاد ہے جو اس نے مجھ سے سیکھی ہے، ایک حدیث بھی یاد ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اس آیت کو، اس حدیث کو اپنے تمام احباب کو یاد کروانا اور سکھانا ہے۔ تو یہ دین اسلام جو ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا یہ مکمل ہے۔ اس دین کے مکمل ہونے کی دلیل اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں دی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں بتایا کہ دین اسلام، اس کے احکامات، اس کے مسائل، اس کے عقائد، اس کے نظریات، جو حلال ہے، جو حرام ہے، جو شک شبے والی چیزیں ہیں،
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح انداز سے بیان فرمایا۔ اور پھر آج اس معاشرے کے اندر میں کھڑا ہو کر کہوں کہ دین اسلام مکمل نہیں، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ دین اسلام مکمل نہیں، اور پھر آئے روز ہر مہینے کے اندر ہر عشرے کے اندر ایسی ایسی باتوں پر عمل کرنا اور ایسی ایسی باتوں کی لوگوں کو دعوت دینا جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اس بات کے ساتھ ہم اختلاف کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا دین مکمل ہے۔ دین مکمل ہو جانے کے بعد اگر میں ایک ایسا عمل دین کے اندر شامل کر دوں جس کے احکامات نہ اللہ نے دیے ہیں، جس کی وضاحت نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور نہ ہی حضرات صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر اس کام کو کیا ہے، تو پھر دین وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ وہ رسم بن سکتا ہے، وہ رواج بن سکتا ہے، وہ میرا اور آپ کا طور اور طریقہ جو بن سکتا ہے، لیکن کبھی دین اسلام نہیں بن سکتا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم کچھ اس موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ بدعات اور حرافات کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو دین اسلام کے اندر نہ ہو اور پھر لوگ اسے دین سمجھ کر عمل کریں اور کہیں کہ اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو آپ کو گناہ ہوگا، آپ نے عمل کیا تو اس پہ نیکی ملے گی، اور کہا جائے کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے، حتیٰ کہ نہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں سے بیان فرمایا اور نہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ دین اکمل مکمل ہے اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مسئلہ کو اٹھا لیں، آج جدید دور چل رہا ہے، آنے والے وقتوں کے اندر جدید ٹیکنالوجی ہمارے سامنے پیش ہوگی، آپ کسی مسئلہ کو اٹھائیں ہمیں اس کی دلیل اللہ رب العزت کے قرآن سے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملیں گی۔ تو بدعات اور حرافات کا حصہ بننا، یہ اسے اپنانا، یہ اپنی طرف سے کہہ دینا کہ یہ دین ہے، یہ کبھی بھی ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں شامل نہیں کرے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نمبر پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی دین کے اندر اضافہ اور تبدیلی کرتا ہے، جب انسان بدعت کرے گا یا حرافات کا حصہ بنے گا تو وہ یقینی طور پر دین اسلام کو تبدیل کر رہا ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ایک بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ دین ہے لیکن میں نے اس کے حوالے سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، آپ اس کا انکار کر دیں، وہ مردود عمل ہو سکتا ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ عمل دین اسلام نہیں ہو سکتا، اس عمل سے ہمیں نیکیاں نہیں مل سکتی، اس عمل سے ہمیں ثواب نہیں مل سکتا۔ ظاہری طور پر ایک انسان بے شک ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کتنا اچھا ہے، اس سے لوگوں کی مدد ہوگی، لوگوں کی بھلائی ہوگی، اس سے لوگ جو ہے وہ محبت رسول کے اندر آئیں گے، اس کے ذریعے سے لوگ یا اس انداز سے کہہ رہے کہ اتنی رکعات کو پڑھا جائے، اتنی جو ہے وہ رکعتوں کو ادا کر کے ہر رکعت کے اندر اتنی قرآن کی تلاوت کی جائے، آپ اتنی سورتوں کو پڑھیں اور اس جگہ پر اسی سورت کو پڑھیں، لیکن اس کے حوالے سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، تو وہ کبھی بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا اور ہم اسے کبھی اپنا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ مومن اسے اپناتا ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو ایک نیا کام ہے، ایک ایسا کام کر رہا ہے جو قرآن کے اندر نہیں ہے، ایک ایسا کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان نہیں فرمایا، وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل موجود نہیں ہے، اور رحمت کائنات نے فرمایا فہو رد، وہ دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں دین کے معاملہ میں جانچ پڑتال کرنی چاہیے، سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب میں ذاتی طور پر خود دین اسلام کو سیکھوں، اپنے بچوں کو دین اسلام سکھاؤں، پھر معاشرے کے اندر کوئی بھی بندہ ہمیں کہے کہ یہ دین کی بات ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے دین کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر تو بیان نہیں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر تو بیان نہیں فرمایا، پھر یہ کیسے دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟
تو اس سے بچنے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عقائد کو سیکھے، نظریات کو سیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ کس طرح بتایا اس طریقے کو سیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کس انداز کی سکھائی ہیں ان اخلاقیات کو سیکھے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ لہذا ہمارے سامنے اگر کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کے قرآن کے اندر نہیں ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر نہیں ہے، وہ کبھی بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محروم ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی بات کو سامنے رکھ لیں، چلیے ہم بات کو سمجھانے کے لیے مسجد میں داخل ہونا اور مسجد سے نکلنا سامنے رکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے؟ دایاں پاؤں پہلے ہم نے اندر رکھنا ہے، پھر اس دعا کو پڑھنا ہے جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر مسجد میں داخل ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر میں نماز کو ادا کروں، نماز مکمل کروں، مسجد سے باہر نکلنے لگاؤں تو اپنے بائیں پاؤں کو پہلے باہر رکھوں اور پھر اس دعا کو پڑھوں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ سے نکل کر، اپنے گھر سے نکل کر، اپنے حجرے سے نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف جاتے یا کسی اور مسجد کے اندر داخل ہوتے، آپ قباء کے اندر جایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھتے تھے اور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں رکھتے تھے اور پھر اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اگر ایک بندہ اس بات پر عمل کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا رہا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مطابق مسجد میں داخل نہیں ہو رہا، مسجد سے نکل نہیں رہا، تو وہ ظاہری طور پر اور بالکل واضح انداز سے وہ سنت سے محروم ہو رہا ہے۔ نماز کے طریقے کو آپ سامنے رکھ لیں، ایک بندہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کر رہا ہے، نماز کو پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تشہد کر رہا ہے، سلام کو پھیر رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا رہا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا انکار کر کے اپنے من کے مطابق نماز کو ادا کر رہا ہے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی کر رہا ہے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، مجھے اس کام کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کے اوپر محبت نہیں لگی، اور وہ کام اللہ کے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ دعا کرتا ہے، بہت زیادہ دعائیں کرتا ہے، سجدوں میں دعائیں کر رہا ہے، ویسے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے بار بار مانگ رہا ہے، لیکن اپنی دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود نہیں بھیج رہا۔ رحمت کائنات نے فرمایا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان رہتی ہے، اللہ تک پہنچتی نہیں ہے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور اگر ہم بدعات اور خرافات کا حصہ بن جائیں گے، اسے ہم رسم و رواج کو اپنا کر کے کہ یہ دین اسلام ہے، ہماری جو ہے جب فوتیدگیاں ہوں، ہماری خوشی کے معاملات ہوں، ہمارے غمی کے معاملات ہوں، ہم ان طریقوں کو اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، تو ہم بدعات اور خرافات کا حصہ بن رہے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی مزید بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، جی ہاں چکو دعا کرنی، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ کہتے سکی کے لیے اتنے جانا ہوتا تھے، تو بھائی سنت کو اپناؤ نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھو۔
کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ؟ جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے، آپ کو وہ ملا ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی بلکہ مصنون دعا دینی ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے اس بات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ آفت اور مصیبت اور یہ جانا یہ تیری طرف سے آیا ہے، اور یہ جو ہمیں اذیت ملی ہے، ہمیں تکلیف ملی ہے، ہم اس پہ صبر کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ہم ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم دعا کو مانگ رہے ہیں، نہیں، یہ سنت سے محرومی ہو رہی ہے، اور ہم بدعت اور خرافات جو دین کا حصہ نہیں ہے ہم اس کو اپنا رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے عرض کی، آپ کسی مسئلہ کو اٹھائیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملے گی۔ علماء نے کتاب لکھی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ ایک دن کے اندر ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سنتیں ہوتی ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر دوبارہ رات سونے تک ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سنتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی ہم نے اس چیز کا جائزہ لیا ہے کہ وہ 1000 سنتیں کون سی ہیں؟ صبح بیدار ہونے سے لے کے رات سونے تک اگر ہم اسے سیکھنے، ایک بندہ اگر ایک دن کے اندر 1000 سنتوں پر عمل کرتا ہے، آپ اندازہ لگائیں اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ کتنے ثواب کو لکھیں گے۔ کام ہم نے اپنے کرنے ہوتے ہیں، بیدار ہونا ہوتا ہے، نیند پوری ہوتی ہے، اٹھتے ہیں نا۔ اگر ہم بیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، ہم سنت کو اپنائیں اور دعا کو پڑھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سکھائے ہیں ان کو اپنا کر سارے کام کریں، تو ایک دن کے اندر ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سنتوں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس سے بدعات اور خرافات کا خاتمہ ہوگا جب ہمارے پاس علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، تو اس لیے یہ بدعات اور خرافات یہ دین سے دور کر دیتی ہیں، دین کے قریب نہیں کرتی۔ جب ایک بندہ سنت کو چھوڑ کر بدعات پر عمل کرے گا، خرافات پر عمل کرے گا، جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ کیسے اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہوگا؟ اس کو کیسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ اس کے اعمال کے اندر وہ سکون اور اطمینان کیسے ہوگا؟ اس کی مثال نماز لے لیں آپ، میں نماز 5 پڑھوں، میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھوں، میں صف اول پر پڑھوں، میں دائیں سائڈ پہ کھڑا ہو کر پڑھوں، لیکن میری وہ نماز، میرا وہ قیام، میرا وہ تشہد، میرا وہ رکوع، میرا وہ سجدہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں، میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بدعات کو اس عبادت کے اندر ایڈ کر رہا ہوں، خرافات کو شامل کر رہا ہوں، تو پھر مجھے اس نماز سے کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ جو نماز کے مقاصد ہیں میں ان مقاصد کو کبھی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو بدعات اور خرافات کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طلب یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، اب دیکھیں اس کا جوش اور جذبہ انتہائی بہترین ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اول نمبر پر ہے۔ آپ نے حکم دیا ہے صحابی کو، بلکہ صحابہ کو دیا کہ آپ نے رات کو یہاں سے نکل جانا ہے اور فلاں علاقے کے اندر چلا جانا ہے۔ ایک صحابی نے کہا جہاد پر اور جنگ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے ہیں، نہیں پتا میں واپس آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا۔ جمعرات کی وہ رات تھی، اس نے کہا میں کائنات کے امام کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا، نماز جمعہ ادا کروں گا، مجھے تیز سواری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، میں ان صحابہ کرام کو جا کر مل جاؤں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کی نگاہ اس صحابی پر پڑی ہے، کہا کہ تم گئے نہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اندر خواہش یہ تھی۔ آپ نے فرمایا جو میرے ان صحابہ نے میری بات کو مان کر ثواب حاصل کر لیا ہے، تم ساری زندگی بھی نیک عمل کرتے رہو، ان کے مقام اور رتبے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ پھر اس بات کو اپنایا کہ اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مل گیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ ہمیں سکھا اور بتا دیا، اسے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے۔
تو بدعات اور حرفات کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان سنت سے محروم ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اسی طرح بدعات اور حرفات کے ذریعہ سے معاشرے کے اندر فرقہ واریت اور تعصب عام ہوتا ہے۔ آج بھی معاشرے کے اندر فرقہ واریت کے عام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا۔ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے تجارت کرنی ہے، میں نے سیاست کرنی ہے، میں نے معیشت کو چلانا ہے، میں نے معاملات کو بہتر کرنا ہے، میں نے آئلی زندگی کو گزارنا ہے، میں نے ملازمت کرنی ہے۔ ہر معاملے کے اندر میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف جائیں گے، پھر معاشرے کے اندر بہتری نہیں آئے گی بلکہ فرقہ واریت آئے گی، تعصب پھیلے گا، اس کے ساتھ محبت عام نہیں ہوگی۔ محبت کس سے عام ہونی ہے؟ ہم لوگوں کو بتائیں، ہم اپنے احباب کو بتائیں، ہم حلقہ احباب میں اس چیز کا تذکرہ کریں کہ یار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اس انداز سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس انداز سے یہ بات سکھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں یہ سکھایا ہے۔ جب اس بات کو عام کی جائے گی تو پھر معاشرے سے فرقہ واریت اور تعصب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس کے اندر فرقہ واریت کو عام نہ کرو۔ تو فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ مجھے دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میرے بابے کی بات مانو، دوسرا کہتا ہے میرے بابے کی مانو، تیسرا کہتا ہے میرے کی مانو، اور اگر ہم کہیں کہ تمام کو سائڈ پہ کر دو، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ، تو یقیناً پھر معاشرے سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا اور دین اسلام عام ہوگا۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے پھر معاشرے کے اندر فرقہ واریت عام ہوگی، اور پھر اس معاشرے کے اندر تعصب عام ہوگا، ایک دوسرے کے ہم دشمن بنیں گے، اور اس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بولنا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، کلام کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوں گی اور اسی کے مطابق ہم سب اپنی زندگی کو گزاریں گے، پھر یقینی طور پر معاشرے میں فرقہ واریت اور تعصب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دین سے دوری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب ایک بندہ چھوڑ دیتا ہے اور بدعات اور حرفات کو اپنا لیتا ہے، جب لوگوں کو گائیڈ کر دیا جائے، بتا دیا جائے آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو حج کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے فلاں بابے کے پاس جاؤ، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس کے مرید اور اس کا جو ہے اپنا مرشد مان لو، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ، پھر انسان دین سے دور ہو جائے گا۔ پھر لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، پھر روزے نہیں رکھیں گے، پھر زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر حج نہیں کریں گے، کہیں گے کہ فلاں بندہ ہمیں بخشوا دے گا، فلاں بندہ جو ہے ہمیں جنت کے اندر لے جائے گا، فلاں بندہ جو ہے ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ نہیں، اس سے دین سے دوری ہوتی ہے۔ دین سے قرب اس بات کے اندر ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو بتائیں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ آپ کی پھپھی بیٹھی ہے، آپ کی بیٹی بیٹھی ہے، آپ کا داماد بیٹھا ہے، آپ کی بیویاں بیٹھی ہیں، آپ نے سب کو مخاطب ہو کر کہا دنیا کے اندر جو مجھ سے لینا ہے میں آپ کو دے دوں گا، قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آ سکوں گا۔ سب نے پوچھا قیامت کے دن پھر کیا کام آئے گا؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کام آئیں گے تمہارے اپنے اعمال، تمہارے کام آئیں گے، نیک اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ جب ہم اپنے احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس چیز کی تعلیم دیں گے پھر دین سے دوری نہیں ہوگی، پھر لوگ دین کے قریب آئیں گے۔ جب لوگوں کو یہ بتا دیا جائے تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے یہ کام کر دیں گے، پھر لوگ دین کے قریب نہیں آئیں گے، پھر لوگ دین سے دور جائیں گے۔ اور یہ بدعات اور حرفات کی وجہ سے دین سے دوری ہوتی ہے، دین کا قرب نہیں ملتا۔ دین کا قرب حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ اگر انسان بدعات اور حرفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا تو دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوگی۔ بدعات اور حرفات کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوگی۔
दुआओं की कबूलियत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि आपने बिदअत को छोड़ना होगा, जो दीन का हिस्सा नहीं उससे किनारा कश होना है, उसको छोड़ना है, फिर अल्लाह से मांगना है, फिर अल्लाह अता फरमाएंगे। और अगर बिदअत और खराफात के साथ अमल करके हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की दात उस दुआओं को कबूल नहीं फरमाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बिदअत करने वाला बंदा अल्लाह से जितनी भी दुआएं करता रहे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएंगे जब तक वो बिदअत को छोड़ नहीं देगा, जब तक वो बिदअत को छोड़ नहीं देगा। तो इसलिए रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखना है हमने, और अगर हम सुन्नत रसूल को अपनाकर अल्लाह से दुआएं करेंगे अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और अगर हमने बिदअत और खराफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया फिर इसके जरिए से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएंगे। ये बिदअत और खराफात के नुकसानात हैं, जिससे दीन की दूरी है, जिससे इंसान दीन से दूर हो जाता है, जिससे इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकर्रब नहीं रहता, जिसकी वजह से इंसान फिरका वरीयत और तअस्सुब के अंदर शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान दुआएं करता है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाते। ये रबीउल अव्वल के महीना के अंदर बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ मोहब्बत के नाम पर जिस तरह के काम किए जाते हैं ये दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मुहर्रम के अंदर जिस अंदाज से हमारे मुआशरे के अंदर एक बात को आम किया जाता है, या सफर के महीना के अंदर जिस अंदाज से बातों को बयान और पेश किया जाता है और फिर उसे दीन का हिस्सा बना दिया जाता है, इस तरह रजब के महीना के अंदर कुछ ऐसी बातों को पेश किया जाता है जो दीन का हिस्सा होती नहीं, लेकिन दीन बनाकर लोगों के सामने उसे पेश किया जाता है और कह दिया जाता है ये दीन का हिस्सा है। आप देख लें यहाँ पे बुजुर्ग हज़रात बैठे हैं, आज से पहले 12 रबीउल अव्वल किस अंदाज से गुजरती। एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी हुई है किसी कालम नगार ने, ये अब इसकी जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियो भी जो वीडियो लोग बनाते हैं उन्होंने बना दी हुई है बात को समझाने के लिए, लेकिन उससे ये बात समझ जरूर आती है कि बिदअत कभी एक जैसी नहीं रहती, बल्कि हर साल उसके अंदर नई से नई तब्दीली आती है। लिखने वाले ने लिखा कि एक बंदा खाना खाने के लिए किसी जगह पर गया और जब वो खाना खाने लगा है तो पास उन्होंने बड़ा सा डंडा रखा हुआ। अब वो कह रहे कि मैं खाना खाऊं और पास मेरे डंडा पड़ा हुआ, मैं कैसे खा सकता हूँ। अब वो डर रहा है। उसने कहा यार मैं खाना आपका बाद में खाऊंगा, मुझे ये बताओ कि डंडा क्यों पास रखा हुआ। जी साडा रस्म साडी रिवाज है, असी जेड़ा वो कोल डंडा रखने हैं जिसे साडे कोल मेहमान आते हैं। तो कहते अब मैं खाना कैसे खा सकता हूँ, मुझे तो डर रहेगा, मैं खाना खा ही नहीं सकता। तो फिर लोग कहने वाले कह देते हैं कि जरा खाना खाना आया सी लगता है वो अभी सी। उन्होंने कहा मैं इस बात की तहकीक करना चाहता हूँ कि डंडा पास रखते क्यों। बात चलते चलते एक बुजुर्ग के पास गई, उसके पास जाकर उसने अपनी वो सारी बात रखी। उसने कहा यार हम लोग डंडा रखते नहीं थे, हम खाना खाते वक्त एक बारीक सा तीला पास रख देते थे कि खाना खाने के बाद इंसान अपने दांतों को साफ कर ले। उसी टूथपिक को आज इन्होंने डंडा बना दिया और यही हमने दीन के साथ मजाक बनाया हुआ है। दीन किस अंदाज का था, किस अंदाज से लोगों के सामने हमने पेश कर दी। और होती वो बिदअत थी पहले भी वो दीन का हिस्सा नहीं थी। और आज आप देखें रबीउल अव्वल को सामने रख के, मुहर्रम को सामने रख के, सफर को सामने रख के, रजब के महीने को सामने रख के आपको इस तरह की बातें मिलेंगी जो पहले लोग और उलमा इस अंदाज से लोगों के सामने बयान करते थे और अब उसका तरीका क्या हो चुका है। और ये सारी की सारी वजह दीन इस्लाम से दूरी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूरी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझा जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा, तो हम फिर किसी भी ऐसी बात पर अमल नहीं करेंगे, हम किसी भी ऐसी बात को अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे जो दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हम सबको ये लाज़िम और जरूरी है कि हम खुद भी दीन इस्लाम सीखें, समझें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि हम बिदअत और खराफात से अपने आप को महफूज रख सकें। और जो हम नेक अमल करें अल्लाह उसे फिर अपने हुजूर कबूल फरमा ले। अल्लाह मुझे और आपको दीन इस्लाम समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.